میں قیام کی فضیلت دی ہے. یہ صرف رمضان کی خصوصیت ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے ماہ رمضان کی فضیلت اور ماہ رمضان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا. کس موقع بیان فرمایا؟ ماہ رمضان کی فضیلت اور ماہ رمضان کی اہمیت کو بلند اور اعلیٰ درجے سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی خوب مقام و مرتبے کو بڑھا دیں. کیا بیان فرمایا؟ اے مسلمانوں، من صام رمضان، رمضان کی بڑی فضیلت ہے. رمضان بہت ہی عظیم مہینہ ہے. اس قدر اللہ نے اس کو مقام مرتبہ فضیلت و شرف عطا کیا ہے ماہ رمضان کو کہ من صام رمضان وقام، من صام وقام ایمانا، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، خرج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ. اللہ اکبر. آپ ماہ رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ماہ رمضان کی اہمیت لوگوں کے سامنے وعدے کرتے ہوئے اور بڑھاتے ہوئے مقام مرتبہ رمضان کا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ من صام رمضان وقام، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور قیام کیا. کیسے بھائی؟ خرج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ. تو رمضان جس دن گزرے گا ایسے ہی گناہوں سے پاک و صاف ہوگا. کیوم ولدت امہ، اسی طرح گناہوں سے پاک ہوگا جس طرح ماں کے نے اس کو جنا تھا. جس دن ماں کے پیٹ سے جنا گیا کوئی گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں تھے. آپ نے ارشاد میں جس طرح سے مدت مکمل کرنے کے بعد بچہ جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، ایسے ماہ رمضان مکمل کرنے کے بعد مومن جب زندگی گزارتا ہے، رمضان گزرنے کے بعد رمضان سے وہ نکلتا ہے تو اسی طرح گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بڑا صاف ستھرا پیدا ہوا. اور یہ فضیلت آپ نے کس لیے بیان کی؟ ماہ رمضان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے. نمبر 8، آٹھویں خصوصیت ماہ رمضان کی، یہ جو آپ نے قیام سمجھا، اسی کو نماز تراویح سے بھی ادا کیا گیا. رات کو جگنا عبادت کرنا، اس کا سب سے افضل طریقہ کیا ہے؟ نماز تراویح. اللہ اکبر. عام دنوں میں بھی تہجد پڑھی جاتی ہے، تہجد کی نماز، لیکن رمضان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نماز کو باجماعت پڑھنا اکیلے پڑھنے سے فضیلت دی گئی ہے رمضان کی برکت سے. عام دنوں میں اکیلے پڑھنا افضل ہے جماعت سے، اسے اللہ اکثر بیشتر کیسے پڑھتے رہے؟ اکیلے. لیکن رمضان آ جائے تو باجماعت پڑھنا افضل ہے. اللہ اکبر. اب ذرا سنیں، اور وہ بھی کتنی فضیلت ہے باجماعت پڑھنے کی، وہ سننے کے لائق ہے. یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد بہت ساری کتابوں کی روایت ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ماہ رمضان تو شروع ہو گیا لیکن نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں کو قیام نہیں کرایا، تراویح کی نماز نہیں پڑھائی تھی. نبی علیہ السلام تراویح کی نماز باجماعت اس لیے برابر نہیں پڑھاتے تھے کہ آپ کو ڈر یہ تھا کہ اگر میں تراویح باجماعت پڑھاتا رہا، اللہ نے اجازت دی ہے، اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے، ہے تو فضیلت باجماعت کی، لیکن میں باجماعت پڑھاتا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو جماعت کے ساتھ ہی یہ پڑھنا ضروری ہو جائے، اسی لیے آپ کبھی پڑھاتے وقت چھوڑ دیتے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان تو شروع ہو گیا، روزہ رکھنے لگے ہم لوگ، لیکن نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں کو نماز نہیں پڑھائی، قیام نہیں کروایا. یہاں تک کہ ماہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے. کتنے دن باقی رہ گئے؟ 7 دن، یعنی 22 رمضان گزر گیا. یہی ہوا نا. تو 23 رمضان کی جو رات تھی نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں کو باجماعت نماز تراویح پڑھائی. ذرا سنتے جائیں فضیلت کس کی. 23ویں رات کو نبی علیہ السلام نے باجماعت نماز ہم لوگوں کو قیام کرایا.
اور آپ بہت دیر تک قیام کیا، حتی ذہب ثلث اللیل، یہاں تک کہ رات کا 1/3 حصہ گزر گیا، یعنی 3 حصوں میں سے رات کا پہلا حصہ گزر گیا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اول لیل، عشاء کے بعد ہی آپ نے کیا پڑھا. پھر آپ نے 24 کو نماز نہیں پڑھائی، پھر 24 کو چھوڑ دیا. 25ویں رات تھی تو پھر آپ نے ہم لوگوں کو قیام کرایا. اور آج تو آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی، حتی ذہب شطر اللیل، آدھی رات گزر گئی. اللہ اکبر. کتنی گزر گئی بھائی رات؟ آدھی رات گزر گئی. یہ کون سا مہینہ تھا بھائی؟ رمضان تھا. آدھی رات گزر گئی. لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ نماز پڑھتے تو سوچ رہے تھے اللہ تعالیٰ نماز، اللہ کے رسول نماز نہ ختم کرے، فجر تک چلتی رہے، سحر تک. بڑا مزہ آ رہا تھا. لیکن آدھی رات ہوتے ہی آپ نے نماز پوری کر دیا. تو ہم لوگ تو امید میں تھے کہ پوری رات پڑھا دے چونکہ بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن آپ نے آدھی رات پر ختم کر دیا. تو ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ لو نفلتنا بقیت لیلتنا ہذہ، آپ نے تو ختم کر دیا، ہم لوگوں کی خواہش تو یہ تھی کہ جو آدھی رات باقی رہ گئی وہ بھی اسی میں آپ گزار دیتے نماز میں. اب بالکل سحر کے لیے چھوڑتے ہم لوگوں کو. اللہ اکبر. آیا سمجھ میں؟ کیا خواہش تھی؟ ساری رات. اور آپ نے پڑھایا کتنی دیر تک؟ آدھی رات پر ختم کر دیا. سارا مزہ ہم لوگوں کا رک گیا. خواہش تھی کہ پوری رات. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ رسول نے فرمایا سن لو، اگر تم نے ہمارے ساتھ پڑھ لیا تو اب پوری رات پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ صرف رمضان کی برکت ہے. سنو، باجماعت نمازیں، باجماعت قیام کرنے کی یہ فضیلت ہے. آپ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ تم نے پڑھ لیا، ہم نے مکمل کر دیا، چاہے آدھی رات ہو یا 1/3 رات ہو، ہمارے ساتھ تم نے باجماعت پڑھ لیا، بس کافی ہے. پوری رات پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اب ذرا سے انہو من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ابو ذر تم لوگ کیوں خواہش کرتے ہو پوری رات پڑھنے کی؟ تم کو معلوم نہیں یہ ماہ رمضان ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے. امام کے ساتھ جس نے قیام کر لیا، انہو من قام مع الامام، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا. کس کا قیام کیا؟ رمضان کا قیام. جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں امام کے ساتھ قیام کر لیا اور امام کے ساتھ پڑھتا رہا حتی ینصرفا، بیچ میں چھوڑ کر کے نہیں بھگا، یہاں تک کہ امام جب فارغ ہوا تب امام کے ساتھ وہ فارغ ہوا. ایسا نہیں کہ لمبی کر رہا تو 4 رکعت پر چھوڑ کے چلے جاؤ، نہیں، امام کے ساتھ پڑھتے رہے حتی ینصرفا. آپ کب فارغ ہوئے؟ امام کے ساتھ. اللہ اکبر. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے امام کے ساتھ رمضان میں قیام کیا اور رمضان میں قیام امام کے ساتھ کیا، امام کے ساتھ فارغ ہوا، جا کر کے سو بھی گیا، تو یہ باجماعت نماز، باجماعت قیام کرنے کی ماہ رمضان میں برکت یہ ہے، وہ جا کر کے سو بھی جائے گا تو اللہ رسول فرماتے کتب لہ قیام لیلۃ، پوری رات اللہ تعالیٰ اس کو قیام کرنے کا اجر و ثواب دے گی. یہ کس کی برکت ہے بھائی؟ ماہ رمضان کی. پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے 26ویں چھوڑ دیا، آپ نکلے ہی نہیں. 27ویں شوائی تو پھر آپ نے ہم لوگوں کو قیام کرایا، اور قیام بھی کرایا تو آپ نے فرمایا اپنی عورتوں کو تم بھی آؤ، آج گھر میں نہ رہو. اللہ، ہم تو کہیں گے عورتوں کا مسجد میں جانا ہی نہ جائے تھے، ہاں بڑے فتوے آ جائیں گے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنے گھر والوں کو بلایا، وَنِسَاءَهُ، اور اپنے گھر کی عورتوں کو بلایا. آج فرمایا سب لوگ آؤ، آج ہمارے ساتھ قیام کرو. پھر آج 27ویں تاریخ کو رات کو
جب آپ نے قیام کرانا شروع کیا